اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کا چھٹا پارہ سورہ النساء کی 29 آیات اور سورہ المائدہ کی 82 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء میں خواتین کے مسائل، گھریلو معاملات، ان کی وراثت کے حوالے سے ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اسلام راہبانیت کا دین نہیں ہے بلکہ ایک عملی زندگی کا قائل ہے، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اس کی ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ سورہ نساء کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم کا، ان کے طرز عمل کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر یہ ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا، انہیں انجیل عطا کی گئی، اور وہ خرابیاں جو بنی اسرائیل میں در آئی تھیں، یہود معاشرے میں پیدا ہو گئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کھل کر ان کی نشاندہی بھی فرماتے اور ان کی اصلاح کے لیے بھی سرگرم عمل ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے قرآن نے بہت سے مقامات پہ بڑی تفصیل اور صراحت سے گفتگو کی ہے۔ ان کی شخصیت میں ایک نرمی، گداز، حلاوت، انسان دوستی کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر نہایت ہی شفیق اور خلیق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پذیرائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روحانی کمالات کا بحرہ وافر عطا کیا، اور ان کی ذات سے بہت سے معجزات کا صدور ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل اس پر خوش ہوتے کہ ایک ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں پیدا کی جو ان کے ظاہری معاملات کا تریاک بھی کر رہی ہے، لا علاج بیماریاں ان کے وجود سے درست ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی اخلاقی اور روحانی امراض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بھی اصلاح فرما رہے تھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ مذہبی رسومات کے حوالے سے اجارہ دار بن جاتے ہیں، غلط تعویل سے وہ لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس لیتے ہیں۔ جب بھی اصلاح کی کوئی صورت ہوتی ہے یا دین کا حقیقی چہرہ پیش کیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی اجارہ داریوں پر فرق آتا ہے۔ وہ ماحول جہاں کہ خالص کفر کا معاملہ تھا، وہاں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی۔ جہاں پہ مذہب کی روایتیں تھیں، وہاں پہ بھی صورتحال یہ تھی کہ کچھ لوگ ان تعلیمات کے خود ساختہ ٹھیکیدار بن گئے تھے، اور انہوں نے اپنی تعویلات کے ذریعے سے اصل دین کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پذیرائی دیکھی تو یہود بہت پریشان ہوئے، انہیں اپنے مفادات پہ زد آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، سازشیں شروع کر دیں، اور کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو کسی بھی طور سے روک دیا جائے۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ رومی سلطنت میں شامل تھا، رومی بادشاہ کی وہاں پہ حکومت تھی، تو جو یروشلم کا گورنر تھا اس کے دربار میں یہ پہنچے اور مختلف شواہدات پیش کر کے اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو حکومت کے باغی ہیں، ان کی دعوت جیسے جیسے فروغ پذیر ہوتی چلی جائے گی تو یہ حکومت کے لیے خطرے کا اور خدشے کا باعث بنیں گے۔
حکمران بالعموم اپنی حکومت کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ ان معاملات میں اندھے اور بہرے بھی ہوتے ہیں اور انحصار کرتے ہیں چاپلوسوں کی رپورٹوں پر۔ تو بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ طے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور انہیں اس پاداش میں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ روایات کے بہت سی صورتیں ہیں، لیکن بالعموم جو غالب روایات ہے وہ اس طرح ہے کہ کوشش کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ جب ان کے عقیدت مندوں نے، حواریوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک حکومت کے کارندے نہ پہنچیں۔ تو حواری جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہر شخص کی ایک سطح نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ایمان کا رسوخ ان کے دلوں میں مکمل نہیں ہوتا، ایسے شخص کو ورگلانا آسان ہوتا ہے۔ تو کسی ایک ایسے ہی حواری کو ورگلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کر دو تو تمہیں انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ اس پر آمادہ بھی ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس نے حکومت کے کارندوں کو پہنچانے کا ذمہ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بڑے عجیب انداز سے ظہور ہوا۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچے اور حواری اندر گیا اور اس نے کہا کہ میں اشارہ کروں تو اندر آ جائیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع فرمایا اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ بہت ہی عجیب و غریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ حواری جو کہ نشاندہی کرنے کے لیے اس کمرے میں گیا تھا، اس کی شباہت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کر دیا۔ جب کارندے آواز سن کر اندر گئے تو انہوں نے اسی کارندے کو پکڑ لیا۔ وہ بہت شور مچاتا رہا کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اسے گرفتار بھی کر لیا گیا اور اسے سولی دے دی گئی۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس معاملے کو مشابہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی۔ لیکن اس حوالے سے پھر بہت سی روایات معروف ہو گئیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تو دی گئی، لیکن 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور آسمانوں پر چلے گئے، پھر وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے۔ ہماری روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید کریں گے، اسی کے مطابق احکام شریعت دیں گے، اور پھر ان کا یہیں پر اسی دنیا میں وصال ہوگا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کیے جائیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے کمال کو بھی بیان کیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب رسول ہیں۔ ان کی شخصیت ایک معجزاتی اور کرشماتی شخصیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی ابدیت سے سرفراز کیا ہے، اور اللہ کا بندہ ہونا تو بڑے اعزاز کی بات ہے، اس میں کسی قسم کی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں قریبی ورثاء کے حقوق کی پاسداری کے بارے میں بڑا زور دیا گیا، تاکید کی گئی، اور خواتین کے معاملات کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی کہ انہیں پوری رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جب بھی کچھ معاملات پیچیدگی کی طرف جائیں تو ان کو آسان طریقے سے حل کیا جائے۔ اس طرح اسلام کا وہ جو زور ہے عائلی زندگی پہ، اور اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں خلفشار نہ ہو، گھر کی زندگی سکون سے رہے، اس لیے کہ جب گھریلو زندگی میں سکون ہوتا ہے تو انسان اپنی معاشرتی سرگرمیاں بھی بڑے آسان انداز سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر گھر ہی میں سکون نہ ہو تو وہ کسی بھی ذمہ داری اور فریضہ کو آسان طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔
سورہ مائدہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، ان میں سے 82 آیات چھٹے پارے میں ہیں، گویا کہ غالب حصہ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ذکر کیا گیا ہے، اس حوالے سے اس کا نام المائدہ ہے کہ ان کے حواریین نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ آسمان سے ایک مائدہ یعنی دسترخوان جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں وہ نازل کرے تاکہ ہمارے دل کو سکینت ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس واقعے کا ذکر ہے تو اسی حوالے سے اس کا نام المائدہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی۔ 120 آیات اور یک بارگی نازل ہونا یہ ایک عظیم روحانی استعداد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک آیہ مبارکہ اس کی ایسی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی اور اس میں تکمیل دین کا اعلان ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے آج دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور ایک ضابطۂ حیات کے طور پر، ایک طرز عمل کے طور پر اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں اترتی تو ہم لوگ اس دن کو بطور عید مناتے اور ہر سال اس کی یاد کو تازہ کرتے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہرے اعتبار سے عید کا دن تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی قدرت سے یہ التزام کر دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہی ہماری عید کے موقع پر ہوئی ہے۔ یہاں عید اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کی گئی بلکہ ایک فرحت اور مسرت کے اعتبار سے ان دنوں کو عید کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بہت سے احکامات ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ عہد اور عقد کو پورا کرنے کی اس میں بڑی تلقین کی گئی۔ وہ وعدے، وہ عہد جن کا تعلق اللہ کریم کے احکامات کی پاسداری سے ہو، وہ عہد جو کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اسی کی اطاعت کرے گا، وہ بھی ایک عہد ہے۔ ایک عہد یوم الست میں سب انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کے اس کی بندگی کریں گے، اور دوسرے وہ وعدے ہیں جو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے، یا انسان ایک حلف اٹھاتا ہے حکمران کی حیثیت سے، کسی بھی عہدیدار کی حیثیت سے، کسی بھی ذمہ داری کی حیثیت سے کہ میں یہ ملازمت اختیار کر رہا ہوں یا میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اور میں اس کی پاسداری کروں گا۔ تو کسی ذمہ داری کو قبول کر لینا، کنٹریکٹ سائن کر دینا، یہ در حقیقت ایک وعدہ ہی ہوتا ہے۔ وعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں 3 بجے پہنچوں گا اور انسان اس 3 بجے پہنچ جائے، بلکہ جب ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کسی ملازمت کو جوائن کر لیتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت ایک وعدہ ہے۔ کوئی عہدہ ہم قبول کر لیتے ہیں، کسی انتخاب میں ہمیں رکن کی حیثیت سے منتخب کر لیا جاتا ہے، تو یہ سارے وعدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان سے یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی کہ اس نے اپنے قول اور قرار کی کس حد تک پاسداری کی۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ چیزیں بہت واضح انداز میں بتا دی گئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ ان میں ایک تو مردار ہے، اور بہنے والا خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور ہیں جن پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں
جو کہ حکم قطعی کے تحت حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی حالت اضطرار کسی پر طاری ہو جائے، اور حالت اضطرار کیا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کیے بغیر زندگی بحال رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ انسان کسی دور دراز سفر میں ہے، کسی لکو دک صحرا میں ہے، کچھ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ صرف یہی چیزیں میسر ہیں، ان کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جہاں زندگی بچانے کا سوال ہو، اور بالکل یعنی آخری سوال ہو کہ ان کے علاوہ کوئی صورتحال ممکن ہی نہ ہو، تو حالت اضطرار میں اگر انسان انہیں نوش جاں کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اور اگر قرآن پاک پہ غور کیا جائے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ حلال چیزوں کو استعمال کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تو یہ ہے کہ طیب چیزوں کو استعمال کرو۔ رزق کے حلال اور طیب ہونے کا اعمال کے معاملے میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جتنا رزق حلال ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، اتنا ہی انسان کے خیالات میں پاکیزگی آئے گی اور اسے عبادت کا ذوق نصیب ہوگا۔ اگر رزق حرام ہو جائے گا تو نہ عبادات میں اثر رہے گا، نہ دعاؤں میں اثر رہے گا، اور نہ ہی انسان کے وجود میں پاکیزگی کا کوئی عنصر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ فی زمانہ بالعموم حلال حرام کے بارے میں اور متشابہات کے بارے میں اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ حلال اگر رزق نہ ہو تو عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوتی، دعا ہی قابل قبول نہیں ہوتی، اس میں لذت اور حلاوت ہی نہیں آ جاتی۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں آیت وضو اور تیمم کا حکم بھی ہوا۔ ایک غزوہ کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں، اور ہوا یوں کہ آپ کا ہار یوں محسوس ہوا کہ کھو گیا ہے، تو وہ قافلہ جو ہے وہ روانہ نہیں ہوا اور اسے قیام کرنا پڑا۔ آپ کے اونٹ کو بٹھا دیا گیا اور کچھ صحابہ کرام گرد و نواح میں اس ہار کو ڈھونڈتے رہے۔ اختصار سے یہ عرض ہے کہ جب دیکھا کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور کوئی صورتحال جو ہے یہ پانی کے میسر ہونے کی نہیں ہے، تو انہوں نے تیمم کر لیا اور اجتہاد کیا اور اس سے نماز ادا کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے ان کے اس عمل کی تصدیق کر دی، اور ہمیشہ کے لیے یہ تیمم کی سہولت مسلمانوں کو میسر آ گئی کہ سفر کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جس میں حقیقی عذر ہو۔ حقیقی عذر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس مرض کی کیفیت کو جاننے والا شخص یہ تصدیق کرے، یعنی کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم یہ کہے کہ اس وقت پانی استعمال کرنا آپ کے صحت کے لیے بہت مضر ہوگا اور اسے بالکل آپ استعمال نہ کریں، تو وہ ایک حقیقی سبب ہے۔ تو انسان ایسی صورت میں تیمم کر لے تو یہ وضو کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جب آیت تیمم اتری تو صحابہ کرام نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے گھرانے کا مسلمانوں پہ ہمیشہ سے بڑا احسان رہا ہے، اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیے یہ سہولت بھی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا، اور کس طرح کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے برعکس معاملہ کرتے رہے ہیں۔ اسی سورہ پاک میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ارض مقدس کا وعدہ کر لیا ہے، ہماری وہ ارض موعود جس کے لیے ہم نے ہجرت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس پہ حملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمیں ہلاکت میں جھونکنا چاہتے ہیں، یہ عمالقہ بڑے دراز قد ہیں، فن حرب و ضرب سے بڑے واقف ہیں، اور
یہ تو ہمیں ہلاک کر دیں گے، تو آپ جائیں، آپ کے رب کی معیت آپ کے ساتھ ہے، جائیں، آپ کا اللہ جو ہے ان سے جنگ کرے اور آپ ان سے جنگ کریں، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے نتیجے کا انتظار کریں گے۔ تو اس انکار کی وجہ سے پھر بنی اسرائیل پہ بہت سے سخت مرحلے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، اور پھر اس کے بعد انہیں بہت سے سخت مرحلوں سے گزرنا پڑا، جس کا ذکر قرآن کے متعدد مقامات میں ہے اور جس کی تفصیل آئندہ آنے والی نشستوں میں بیان ہوگی۔ تو یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو انکار کر دیا، وہ موسیٰ جن کے پاس ید بیضا بھی تھا اور عصا کے کمالات بھی وہ دیکھ رہے تھے، اور قدم قدم پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات دی، سمندر میں ان کے لیے راستے کشادہ کر دیے، اور بھوک اور پیاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پہ دستگیری کی۔ ایک صاحب ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو ان پہ ایمان لائے اور پھر ڈٹ گئے، اور وہ قوم ایسی تھی کہ قدم قدم پہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تذبذب کا شکار تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی سخت قوم سے اور اتنے جابر قوم سے ہم کیسے لڑیں گے۔ تو یہ بے یقینی جو ہے وہ ان کے لیے بہت سی گرفت کا اور عذابوں کا سبب بن گئی۔ اسی سورہ پاک میں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی بیان کیا گیا۔ قابیل بڑا بھائی تھا، حابیل چھوٹے بھائی تھے، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اولاد میں جو شادیوں کا طریقہ کار تھا، قابیل کو اس سے اتفاق نہیں تھا، تو شیطان نے اسے ورگلایا اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر ایک کوے کو اس نے دیکھا کہ اس نے بھی دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا ہے، اور پھر زمین کھودی اور اس کو دبا دیا۔ تو وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، تو اس نے کہا کہ یہ ایک جانور بھی، ایک پرندہ بھی مجھ سے زیادہ عقل کا مالک ہے، تو اس نے بھی حابیل کو دبا دیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو کہ ایک ہوس کی وجہ سے، ایک لالچ کی وجہ سے انسان سے سرزد ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر جتنے بھی قتل ہیں ان کا گناہ بھی قابیل کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس عادت بد کا انسانیت میں ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی شرارتوں سے اور نفس کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔